الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صاحب القرآن الحكيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے. واجب الاحترام، چونکہ مختلف عنوانات پر آپ حضرات علماء کرام کی بہترین گفتگو سن چکے ہیں اور وقت بھی بہت مختصر ہے، اور جو مجھے موضوع دیا گیا ہے وہ 1200 سے زیادہ آیات پر مشتمل موضوع ہے کہ صحابہ کرام اور قرآن. اسی لیے ہم دنیا کو یہ بات کہتے ہیں کہ ہر چیز کے تولنے کا ترازو الگ ہوتا ہے. سونے کا تولنے کا ترازو الگ ہے، کباڑ کو تولنے کا ترازو الگ ہے. غلطی انسان وہاں سے شروع کرتا ہے، گمراہی کی پہلی سیڑھی وہاں سے وہ چڑھتا ہے کہ جب وہ صحابہ اکرام کو تاریخ کے تنازع میں تولنے کی کوشش کرتا ہے. اور حضرات نے تو نام نہیں لیے، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اس عنوان پر لوگوں میں بے چینی اور اضطراب پیدا کرنے والی ایک شخصیت کا نام جناب مرزا انجینئر جہنمی اور جہلمی ہیں، اور وہ اس طرح کے عنوانات کرتا ہے اور صحابہ کرام کو تاریخ کے تناظر میں پیش کرتا ہے. اور وہ کہاں کہاں ڈنڈیاں مارتا ہے یہ بعض دفعہ عام آدمی نہیں سمجھتا. اور اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ کبھی سامنے نہیں آتا. وہ بند کمرے میں بیٹھ کر کہتے ہیں تشیع کوئی نہیں، تشیع کوئی نہیں، یعنی سامنے نہیں آتا. پھر اسے بتائیں کہ شے ہے کیا ہوتی ہے، بشرط شے کیا ہوتے ہیں اور لا بشرط شے کیا ہوتی ہے. لیکن وہ جناب اس طرح کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، اور یہ دھوکہ دینا کہ صحابہ کرام کو تاریخ کے تناظر میں. سن لو، اگر ہدایت پر رہنا چاہتے ہو تو صحابہ کی نیتوں کو کبھی بھی تاریخ میں نہ دیکھنا. جن آنکھوں نے میرے نبی کی زلفوں کی زیارت کی ہے، انہوں نے اگر اپنے بچے کو بھی جانشین بنایا ہے تو اس کی نیت پہ شک نہ کرنا. اگر یہ صدقہ و خیرات بھی دیں تو ان کی نیت پر کبھی شک نہ کرنا، کیونکہ ان کی نیتوں کی گواہی قرآن دیتے ہوئے کہتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں خالص اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. ان کی نمازوں کا ذکر تاریخ میں نہیں بلکہ قرآن میں پڑھنا ہے. ان کے جہاد کا ذکر قرآن میں پڑھنا ہے. ان کی بہادری کا ذکر قرآن میں پڑھنا ہے. ان کے تقوی کو کیا سمجھیں اور کس طرح سمجھیں، اس کو قرآن کی صورت میں ہمیں دیکھنا ہے. پہلا اصول یہ زندگی کا بنا لو، ہم صحابہ کے علاوہ اگر کوئی بزرگان دین ہے ٹھیک ہے، انہیں تاریخ کے ترازو میں پرکھ لیں گے، لیکن جن آنکھوں نے محمد کی آنکھوں میں دیکھا تھا، خدا کی قسم ان کو پرکھنے کا ترازو تاریخ نہیں، اللہ کا قرآن ہے. اللہ کا قرآن ہے. اور کتنے عظیم لوگ ہیں کہ جن کا ذکر قرآن میں ایک مثال دیا کرتا ہوں. آج آپ میں سے کسی کا ذکر مفتی تقی صاحب کی کتاب جہان دیدہ، مولانا اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ کے سفر نامے ہیں. میرا جرم کیا ہے کتاب کا نام ہے. آپ رات کو مطالعہ کر رہے ہو
اور اس پہ پڑھتے پڑھتے حضرت جناب یہ کہہ رہے ہوں کہ میں گلشن اقبال میں فلاں دن گزر رہا تھا، میرا ایک جاننے والا مجھے اس نے پہچانا اور مجھے اس نے بوتل پلائی، تو آپ میں سے کوئی اگر وہ ہو آپ کو جھٹکا لگے گا، آپ کہیں گے یار یہ تو میں تھا، یار یہ تو میں تھا۔ بیگم کو بھی لات مار کے اٹھائے گا، اٹھ تجھے میری قدر نہیں، ادھر دیکھ، اتنے بڑے حضرت نے جو اپنی کتاب میں لکھا ہے نا یہ میں تھا، کیونکہ آپ کو پتہ یہ واقعہ آپ کے ساتھ ہوا ہے۔ آپ کے بغل میں کتاب ہوگی، فجر میں امام صاحب کے پاس پہنچے ہوئے ہوگے، امام صاحب یہ جو اتنی بڑی عالم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے یہ میں تھا۔ رشتہ داروں کے پاس بھی کتاب گھما رہا ہوگا، یہ جو اتنے بڑے عالم نے لکھا ہے نا میں جا رہا تھا فلاں نے مجھے بوتل پلائی یہ میں تھا۔ کسی بڑے عالم کی کتاب میں تیرا اشارے میں ذکر ہو تو خوش نصیب کہتا ہے میں تھا۔ اور جب وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ مِنْ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى۔ قرآن پڑھتے پڑھتے جب صدیق یہ پڑھتا ہوگا کتنے فخر سے کہتا ہوگا یہ میں تھا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ جب فاروق اعظم پڑھتے ہوں گے کتنے فخر سے کہتے ہوں گے یہ مشورہ دینے والا میں تھا۔ امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمت ربی۔ عثمان پڑھتے ہوں گے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ علی معاویہ پڑھتے ہوں گے کتنے فخر سے کہتے ہوں گے یہ میں تھا۔ میں ابھی عمرے سے حنین کا مقام دیکھ کر آیا ہوں، جس حنین کے مقام پر قرآن کی یہ آیت اتری تھی ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المومنین۔ نبی نے اس مقام پر نبی پر اللہ نے اس مقام پر نبی پر اور مومنین پر سکونت کو سکینت کو رحمت کو نازل کیا تھا۔ جب ابو سفیان اس آیت کو پڑھتے ہوں گے تو کتنے فخر سے کہتے ہوں گے اللہ نے جو اپنی کتاب میں سکینت کا ذکر کیا ہے اس سکینت میں رسول کے ساتھ میں بھی تھا۔ آج بزرگوں کی کتاب پڑھتے ہیں، ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ کراچی آئے تھے، جناب شاہ عبد الغنی صاحب آئے تھے، مستورات کا بھی بیان ہوا تھا اور مستورات کے بیان میں پھر آخر میں حضرت نے بیعت بھی کی تھی۔ یہ کتاب میں ذکر آ جائے آپ کی اماں آپ کی دادی آپ کی نانی اس بیعت میں شریک ہوں تو آپ کہیں گے جی حضرت نے جو فلاں گلشن کے فلاں علاقے میں عورتوں کی بیعت کا ذکر کیا ہے اور اپنی کتاب میں تمہیں پتا ہے اس میں میری نانی بھی تھی جنہوں نے حضرت کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اس میں میری دادی بھی تھی، یہ جو حضرت کی کتاب میں عورتوں کی بیعت کا ذکر ہے اس میں میرے فلاں نانی بھی موجود تھی، میری اماں بھی تھی۔ یہ جو اتنی بڑی کتاب میں حضرت کی کتاب میں عورتوں کی بیعت کا ذکر ہے تو اس میں میری دادی اور نانی بھی تھی۔ تو مجھے بتاؤ نا جب معاویہ کی والدہ ابو سفیان کی بیوی حضرت ہند جب قرآن کریم کی آیت پڑھتی ہوں گی یا ایھا النبی اے نبی، جب یہ عورتیں آپ کے پاس آئیں تو پھر آپ نے فبایہنہ آپ ان کو بیعت کریں، تو اب مجھے بتاؤ نا جب اسے پڑھتی ہوں گی حضرت ہند تو معاویہ کتنے فخر سے کہتے ہوں گے اللہ نے جن عورتوں کی بیعت کا ذکر قرآن میں کیا ہے اس میں میری والدہ ہند بھی شامل تھی۔ ان کو اس تناظر میں دیکھو، پھر ان کا تقوی ہائے ہائے عجیب۔ ان کے تقوی کو بیان کرتے ہوئے کہا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى۔ جیسے پھول کے ساتھ خوشبو کو لازم کر دیا، سورج کے ساتھ روشنی کو لازم کر دیا، آسمان کے ساتھ ستاروں کو لازم کر دیا، تقوی کے محمد کے یاروں کے ساتھ لازم کر دیا۔ ایسا لازم میں ان کے تقوی کا فلسفہ کوٹکدو میں سمجھا کہ صحابہ اللہ نے کہا رحماء بینہم آپس میں مہربان تھے، بغض نہیں رکھتے تھے ایک دوسرے کا۔
ان کو گناہوں سے نفرت تھی، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، ان کو دنیا سے کوئی محبت نہیں تھی. رجال اللہ تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. کوٹدو میں ایک بزرگ مشہور ہیں، ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہے. ہم دیکھنے گئے، میرے ساتھ کچھ ساتھی تھے، وہ بال لایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب. جب ہم اسے دیکھ رہے تھے نا، تو پھر آپ کو پتہ ہے اگر میں یہاں حضور کا منہ مبارک لے آؤں تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی. کسی کے آنسو نکل رہے ہیں، کوئی فرط جذبات میں عجیب درود پڑھ رہا ہے. ایک دم، چونکہ ہمیں تو الحمدللہ ہر جگہ صحابہ ہی پھر نظر آتے ہیں نا. ہم تو تمنا کرتے ہیں جب روح نکل رہی ہو اس وقت بھی بدر و احد والے نظر آ رہے ہوں، صحابہ کرام. کیونکہ انشاءاللہ جب قبر سے اٹھیں گے تو وہاں بھی وہی نظر آ رہے ہوں گے. المرء مع من احبہ. میں نے کہا یار اس وقت جو ہم بال دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تم میں سے کسی کو دل میں گناہ کا خیال آ رہا ہے؟ کہتے نہیں حضرت ابھی تو ہم سب یہاں متوجہ ہیں. میں کہا اگر خوبصورت بے پردہ کوئی لڑکی یہاں سے گزر جائے اور تمہیں پتہ بھی ہو کہ کوئی گزر، تم دیکھو گے؟ پرے کرو، لفظ لعنت ان کو کہاں. اس وقت تو حضرت عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے. میں کہا تمہاری آپس میں کسی سے کوئی لڑائی خاندان میں، ابھی کوئی اس کے بغض کا خیال دل میں آ رہا ہے؟ کہتے ابھی تو کچھ بھی نہیں آ رہا. میں کہا تم میں سے بہت سارے کاروباری لوگ بھی ہو، اس وقت کوئی پیمنٹ لینا دینا یہ دل میں آ رہا ہے؟ کہتے اس وقت تو کچھ بھی نہیں آ رہا، کیونکہ ہم سب اس طرف بال کی طرف متوجہ ہیں. اور میں نے کہا ان کے دل میں دنیا کی محبت نہیں تھی، ان کے سامنے کوئی حسن نہیں تھا، ان کے دل میں آپس میں بغض نہیں تھا. یہ تقوی کے اعلیٰ مقام پر تھے. کیوں کہ میں اور تو صرف بال دیکھ کر اپنی کیفیت کو یوں محسوس کر رہے ہیں، جو بال والے محمد کو دیکھتے تھے ان کی کیفیت کیسی ہوتی تھی. جو پورے بال والے محمد کو دیکھتے تھے، جبھی تو رومیوں نے کہا آ رہے ہیں، رستے کے دونوں طرف عریانی لباس میں لڑکیوں کو کھڑا کر دو، کوئی تو دیکھے گا. جب دیکھیں گے تو اس رب کی مدد ان سے ہٹ جائے گی. ادھر کھڑا کر دیا، ادھر سے یہ گزرے. امیر لشکر نے صرف ایک آیت پڑھی، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. ان سے کہو کہ نظریں نیچے کر لو، مومنوں سے کہو نظروں کی حفاظت کرو. 10,000 کا لشکر گزرا، ایک نے بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا. کسی منچلے نے کہا کہ ان میں جو لڑکی ان کی ہیڈ اور سردار تھی وہ ماتم کرنے لگی، آئے کہ ہم خوبصورت نہیں، ہم حسین نہیں. کہا حسین بھی اور خوبصورت بھی. کہا انہوں نے ہمیں کیوں نہیں دیکھا؟ یا یہ انسان نہیں ہے؟ کہا یہ انسان بھی ہیں اور تم حسین بھی ہو. تو کہا ہمارے حسن کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہوئے؟ تو کہنے والے نے کسی نے کہا کہ انہوں نے اصل میں ان آنکھوں نے محمد کا حسن دیکھا ہے، اور جو آنکھیں محمد کا حسن دیکھ لے اس کے سامنے جمال جمال نہیں رہتا، حسن حسن نہیں رہتا. یہ ایک بال دیکھو تو اتنے دن تک عجیب کیفیت. اور جو پوری واللیل والی زلفیں دیکھتے تھے اور والضحیٰ والے چمکتے ہوئے چہرے کے تناظر میں دیکھتے تھے. اور پھر وہ کیسا دیکھتا ہوگا جو وضو کروا رہا ہے. نبی امامہ اتارتے ہوں گے، زلفیں کبھی کبھی مسح کرتے ہوئے نیچے بھی آ جاتی ہوں گی، چہرے پر بھی. نبی جھٹک کے اوپر بھی کرتے ہوں گے. تو معاویہ سے کسی نے کسی وقت کہا ہوگا، معاویہ یہ چاند ایک کالے بادلوں میں کیسے جا رہا ہے؟ معاویہ کہتا ہے تو کالے بادلوں میں چمکتے ہوئے چاند کو یوں نکلتے ہوئے دیکھتا ہے، میں نے وضو کراتے ہوئے دیکھا تھا. کہ میں نے پوچھا آقا یہ چاند 14ویں کا کالے بادلوں سے نکلتا ہے کس طرح؟ اپنے چہرے سے زلفیں اٹھائی، کہا اس طرح. یہ منظر جس نے دیکھا ہو، جس نے نبی کی یہ جناب آستینیں دیکھی ہوں، کلائیاں دیکھی ہوں وضو کرتے ہوئے، پھر جناب کسی سے محبت ہوتی ہے، محبت میں پانی پھینکتے ہیں ایک دوسرے پہ. وضو کرتے کرتے آقا یوں پانی جس کے چہرے پہ پھیر لیں، پھینک دیں. اور صرف پھینکے نہیں،
جوش نبوت گویا ہوتے ہوئے کہتی ہے معاویہ اللہ تجھے حکومت دے گا، اس میں انصاف کرنا۔ آج یہ کہتا ہے میں معاویہ کی حکومت نہیں مانتا، میں کہا گوتی دیا تو نہ من، معاویہ کی حکومت اور خلافت کی پیشن گوئیاں نطق نبوت پہلے کر چکی ہے، وہ پہلے کر چکی، اور تو کہتا ہے زمین پر نہیں مانتا حکومت۔ تو معاویہ تو وہ ہے کہ خطوط لکھ کر آقا کی ترجمانی کر چکا، اس سے منہ موڑ کر نادانی کر چکا، مانتا نہیں زمین پر تو اس کی حکومت، کئی بار سمندروں پہ جو حکمرانی کر